اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 79 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق ہے آیت نمبر 80 سے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ وقالوا اور قالوا انہوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے، اور انہوں نے کہا لن تمسنا، لن ہرگز نہیں، لن ہم بار بار اس کا ترجمہ کرتے ہوئے آئے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ تمسنا، تمس مس ہونا، چھونا، نہ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی۔ النار آگ، نار کہتے ہیں آگ کو، یعنی جہنم کی آگ، الا مگر، سوائے، ایامن یوم کی جمع ہے ایام، ایامن دن، معدودہ چند، گنتی کے، معدودہ گنے ہوئے، عدد سے ہے یہ معدودہ، گنے ہوئے چند دن، مگر چند دن، سوائے چند دنوں کے ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، سوائے چند دنوں کے۔ قل آپ کہہ دیجئے، اتخذتم کیا تم نے لیا ہے، کیا تخذ لیا ہے، پکڑا ہے، تم نے، کیا تم نے لیا ہے، عند اللہ، عند پاس اللہ کے پاس سے، کیا تم نے اللہ کے پاس سے لیا ہے، احدن کوئی وعدہ، کوئی عہد، فلن یخلف اللہ، پس لن ہرگز نہیں، یخلف خلاف کرے گا اللہ کہ ہرگز اللہ خلاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے جو ہے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے تو عہدہ اپنا وعدہ، بس اللہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کے۔ کیا تقولون تم کہتے ہو، اللہ پر، اللہ پر، کیا تم اللہ پر کہتے ہو، ما لا تعلمون، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے، جو تم نہیں جانتے۔ وقالوا لن تمسنا النار اور انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایاما معدودہ سوائے چند دنوں کے، سوائے گنتی کے چند دنوں کے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تو آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے لیا ہے اللہ سے کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ عہدہ، بس اللہ ہرگز نہیں خلاف کرے گا اپنے وعدے کے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے، اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔ ان سے پوچھو، کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ نہیں، بلکہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم ہی نہیں ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول ہے، شان نزول میں کچھ اقوال جو ہے وہ مختلف اقوال ہیں، ہم پڑھتے ہوئے چلتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی کل مدت 7000 سال ہے، یعنی شروع سے جب سے دنیا اسٹارٹ ہوئی ہے تو اس کا آخر صرف یہ 7000 سال ہے۔ ہر سال کے بدلے ایک دن ہمیں عذاب ہوگا، تو صرف 7 دن ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا۔ 7000 سال، ہر 1000 سال کے بدلے میں ایک دن، تو بس 7 دن ہم جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اس قول کی تردید میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، یعنی انہوں نے اس طرح سے یہ بات کی تو اس کی تردید میں، یعنی انکار میں، خلاف اس کے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ نہیں، یہ بات غلط کر رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ لوگ 40 دن تک آگ میں رہنا مانتے تھے، کیونکہ ان کے بڑوں نے 40 دن تک بچڑے کی پوجا کی تھی۔ بچڑے کی پوجا والا واقعہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔
بعض کا قول ہے کہ یہ دھوکہ انہیں اس سے لگا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ تورات میں ہے کہ جہنم کے دونوں طرف زقوم کے درخت تک 40 سال کا راستہ ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اس مدت کے بعد عذاب اٹھ جائیں گے، یعنی زقوم کے درخت جہنم کیا جہاں سے شروع ہوتی ہے اور آخر تک، شروع میں بھی زقوم کے درخت ہیں اور آخر میں بھی زقوم کے درخت ہیں، عذاب کے طور پر ان کو زقوم کھلایا جائے گا نا جہنمیوں کو، تو اس حوالے سے یہ کہتے تھے۔ تو ان دونوں درختوں کے درمیان پہلے زقوم کھا کر پھر آخر تک 40 سال کا راستہ دے کر کے پھر وہ زقوم ہے، اس کے بعد جہنم عذاب ختم ہو جائے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح سے تورات میں لکھا ہوا ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ نہیں یہ جہنمی لوگ ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ 40 دن تک تو ہم جہنم میں رہیں گے، پھر دوسرے لوگ ہماری جگہ آ جائیں گے، یعنی آپ کی امت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، یعنی ہم 40 دن رہیں گے، پھر مسلمان وہ جہنم میں رہیں گے، پھر دوسرے لوگ ہماری جگہ آ جائیں گے، یعنی آپ کی امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، نہیں بلکہ تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہو گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی اس موقع پر جب انہوں نے کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جواب دیا ہے، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ بکری کا پکا ہوا زہر آلود گوشت آیا۔ آپ نے فرمایا، یہاں کے یہودیوں کو جمع کر لو، پھر ان سے پوچھا تمہارا باپ کون ہے، یعنی ایک شخص کو جو ہے وہ سامنے بیٹھا تھا، اس سے کہا کہ بتاؤ کہ تمہارا باپ کون ہے۔ انہوں نے کہا فلاں، یعنی اس نے غلط نام بتایا کہ فلاں میرا باپ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹے ہو، بلکہ تمہارا باپ فلاں ہے، کسی اور کا نام بتایا۔ انہوں نے کہا بجا ارشاد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا تھا، وہی ہمارا باپ ہے۔ اس نے کہا، آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دیکھو اب میں کچھ اور پوچھتا ہوں، سچ سچ بتانا۔ انہوں نے کہا، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر جھوٹ کہیں گے تو آپ کے سامنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے نہ چل سکے گا، ہم تو آزما چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ جہنمی لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، کچھ دن تو ہم ہیں، پھر آپ کی امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلو، ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا، اچھا بتلاؤ اس گوشت میں تم نے زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اگر آپ سچے ہیں تو یہ زہر آپ کو ہرگز ضرر نہ دے گا، اور اگر جھوٹے ہیں تو ہم آپ سے نجات حاصل کر لیں گے۔ یہ مسند احمد کی اور بخاری میں بھی یہ حدیث ہے، نسائی میں یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ اس زہر آلود گوشت کے بارے میں، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس زہر آلود گوشت کی، یا اس گوشت میں جو زہر تھا اس کے اثر کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زہر کا جسم میں جو ہے وہ اثر محسوس ہوا کرتا تھا، تکلیف ہوتی تھی۔ یہ انہوں نے امتحان، پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دے دیا تاکہ آپ جو ہے وہ ختم ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلوم کروا لیا تھا، ان کو بتایا، تو انہوں نے بات بنائی کہ ہم نے اس لیے ملایا ہے کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ زہر اثر کرے گا، اگر سچے ہیں تو آپ کو اثر نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت کھا لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو یہ تھا شان نزول اس آیت کا کہ بنی اسرائیل یہود کہا کرتے تھے اس زمانے کے بھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، وہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہمیں آگ جو ہے ہم جہنم میں صرف 40 دن رہیں گے، ایک ہے کہ ہم صرف 7 دن رہیں گے۔ یہ مختلف اقوال ہیں، ذکر چل رہا ہے کس کا؟ بنی اسرائیل کا۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں تہ دل سے توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو کھول دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔